जी अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हबीब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। सबसे पहले राजा जमील साहब आपको सलाम दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह राजा साहब, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। परिंदों का सुना है। परिंदे आपके सामने माशाल्लाह धूप लगी है और आपके सामने फिर रहे हैं। शौक कैसा चल रहा है? शौक़ नदीम भाई मेरा बेसिकली शौक़ आपको पता है आजकल सिर्फ ब्रीडिंग है। तो मेरा जो है मतलब पहले हम करते रहे हैं, जब मैंने स्कूल नहीं बनाया उस वक़्त हमने तकरीबन कोई 12-15 साल प्रवासी शौक़ किया। ये सामने छत है, अभी भी वहाँ पे प्रवासी शौक़ चल रहा है। तो यहाँ पे हमने बाजियाँ भी खेली हैं। तो अब चूँकि टाइम ही नहीं है इतना, वो भी मसरूफ़ हो गए हैं और मैं भी मसरूफ़ हो गया अपने बिज़नेस में। बाज़ का तो आजकल इस तरह होता है कि मैं एक एक हफ़्ता जो है वो अपने कबूतरों को देख नहीं पाता, मतलब इस तरह की मसरूफियत हो गई है। वालिद साहब दाना डालते हैं, तो इसलिए फिर आजकल प्रवासी शौक़ तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ब्रीडिंग का ही शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, जो आपका ग्रुप है और आपका जो पेज है, हाँ ज़रा जी। अपने नाम बताएंगे ज़रा? जी मेरा एक जो ग्रुप है वो तो मेरे नाम से ही है, उस्ताद हबीब मुगल। ठीक है। एक उससे पहले हमारा बंद हो गया है ये सेल परचेज की वजह नहीं, से। कबूतर परवरी के मुतालिक कुछ हाँ नाम जी। था, ज़रा मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। वो था हमारा शौक कबूतर परवरी। हमारा वो नाम क्यों रखा था? वो असल में पहले मेरा मैंने। पहला सवाल ये है कि आपने कहा कि कबूतरबाजी भी की, हाँ जी। लेकिन आपके जो पेज का नाम है वो कबूतर परवरी था। हाँ जी। ये मैं आपको मतलब ये कबूतर बाजी और कबूतर परवरी का जो है ना, ये नदीम भाई ये जब समझ आई है ना कि कबूतर परवरी क्या है और कबूतर बाजी क्या है, तो उसके बाद पहले तो कबूतर बाजी करते रहे हैं, सीधी सी बात है, ला के अच्छे से अच्छा भी उड़ा देते थे, ठीक है। तो लेकिन जब समझ आई है और जब फिर बंद कर दिए, केज बर्ड रखे फिर ब्रीडिंग के लिए, तो ये इसको कन्वर्ट कर दिया कबूतर परवरी में। कबूतर परवरी जो है ये कोई हमारे बुजुर्ग थे, वो कहते हैं पुत्र जिदे 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 नाल बाज लगदा ना काम चंगा नहीं होता। इस तो तो परवरी वाले पासे चले। हाँ जी, हाँ जी। तो शौक तो अपना वहाँ वहीं का वहीं है, ये सिर्फ ये है कि प्रवासी शौक नहीं कर रहे। अच्छा हबीब भाई, ज़रा आप अपनी उस्तादी शिगिर्दी के मुतालिक भी हमें थोड़ा सा आगाह करें, और कब से शौक फरमा रहे हैं? मैंने 2015 में उस्ताद इम्तियाज हैं चेयरमैन का। मैं माजरत रोक रहा हूँ, कराची से मेरे बड़े ही प्यारे भाई साकब बाबा साहब आपको सलाम दे। जी बिस्मिल्लाह, मेरे भी बड़े प्यारे भाई। 2015 में मैंने चेयरमैन साहब का, उस्ताद इम्तियाज हैं चेयरमैन साहब का, मैं उनका शागिर्द हुआ, साथ ही उन्होंने मुझे उस्तादी दस्तार दी। जहाँ तक शौक़ की बात है नदीम भाई, मेरी पैदाइश से भी पहले हमारे घर में कबूतर थे। और शायद मतलब मेरी वालदा बताती हैं कि मैं जब छोटी थी तो तब भी मेरे नाना जी ने रखे हुए थे। मतलब हमारे घर में कबूतर कभी नहीं ख़त्म हुए, ना ननियाल में ना ददियाल में। मेरे वालिद साहब और वालदा का जो रिश्ता है वो मामू और पुप्पी के आपस में हाँ फर्स्ट आपस कजन में, है। हाँ जी फर्स्ट कजन है। और उधर भी कबूतर थे, ददियाल में भी ननियाल में भी, अब भी ददियाल में हैं। अब भी ताया जी को शौक़ है, ताया जी के बेटों ने रखे हुए हैं। और इधर जो है इधर मामू को शौक़ है, मामू के बेटों ने रखे हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा अभी भाई, आजकल ना लोग, मैं देखिए आपका भी ताल्लुक मीडिया से रहा, मेरा भी ताल्लुक मीडिया से रहा, कुछ लोग जो है ना वो अगर कोई अच्छी बात करे तो उनके ऊपर तनकीद बड़ी होती है। क्या आपको कभी, ये मेरा जाती सवाल है, क्या आपको भी कभी तनकीद का सामना करना पड़ा है अच्छी बातें बता के, सच बोल के? नदीम भाई बड़ा बड़ा इस तरह के बड़े बड़े बंदे आए हैं, ख़ास तौर पे जब मैंने एक फ़ीचर लिखा था मसेल और प्रेल पे, उस पे मुझे बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ा। और बजाय कि उसको अप्रिशिएट करने के, बहुत सारे बड़े असातिज़ा थे
جو کہ ان باکس میں آ کے مطلب اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے آپ نے یہ غلط بتایا ہے یا آپ نے یہ کم بتایا ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو بتاتے خود نہیں بتانا انہوں نے، لیکن جو بتا رہا ہے بندہ اس کو وہ انہوں نے جو ہے نا ڈسگریس کرنا ہے. تو بڑی بڑی تنقید ہوئی ہے. تو بعض اوقات میں بالکل جو ہے نا فیڈ اپ بھی ہو جاتا تھا، لیکن پھر اچھے جو پیار کرنے والے دوست ہیں ان کی جو فیڈ بیک ہے وہ آکسیجن کے طور پہ کام کرتی ہے، وہ بڑھاوا دیتے تھے. تو مطلب الحمدللہ کر رہے ہیں. چلے اچھا بھی بھائی، آج کل نا میں ایک ذمہ اپنے اب میرا جو چینل یا پیج ہے نا اس کے ذمہ میں نے ایک کام لگایا ہوا جی کہ جو نئے شوقین حضرات ہیں نا ان کو پروموٹ کرنا. وہ کیسے کرنا ہے؟ اچھے کبوتر کی شناخت، اچھے کبوتر کی پرکھ بتا کے. تو اس بارے میں ہمیں کچھ اس طرح گائیڈ کرے تاکہ میں بھی کچھ سیکھ سکوں اور میرے دیکھنے والے بھی سیکھ سکیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ بڑی آسان چیز ہے. مجھے اب یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ اچھے کبوتر کی پہچان ایک چورن بن گیا ہے، ہر کوئی بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں نے جو بتایا ہے ایک نیا آنے والا بندہ سیم اسی کو کاپی کر کے وہی چیز بتا رہا ہے اپنے نام سے. پھر ایک اور کوئی بندہ آ گیا. اب تقریباً 100-150 بندوں نے اچھے کبوتر کی پہچان بتائی ہوئی بالکل. ٹھیک ہے، اب وہ جو نیا آنے والا بندہ ہے وہ کنفیوز ہے میں کس کی بات مانوں. میں ایک چیز لازمی ندیم بھائی کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ نسل کو سیکھیں. نسل کو سیکھیں، یہ ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، اس میں اچھے آ جاتے ہیں. جو نسلیں اوپر ابھر کے آئی ہیں نا انہی کا نام ہوا ہے، اور جن کا نام ہوا ان میں اچھے کبوتر تھے تو نام ہوا ہے، نہیں تو بڑی بڑی نسلیں بنی وہ پیچھے رہ گئی ہیں. اب جو آپ کو آج بھی نظر آتی ہیں، جو لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا بچہ مل جائے، آخر ان میں کوئی چیز ایسی ہے تو میں کہتا ہوں کہ نسل کو سیکھیں، نسل کی پہچان سیکھیں. آپ کو ایک مکمل پیکج مل جائے گا. اس میں آؤٹ گوئنگ میسیجز بھی ہوں گے، اس میں کالز بھی ہوں گی، اس میں مطلب MMS بھی ہوں گے، اس میں آپ کو MBs بھی مل جائیں گی. وہ ایک پورا پیکج ہوگا. تو بجائے کہ آپ اچھا کبوتر مطلب وہ آپ کہتے ہیں جی وہ ہڈی اس طرح ہو، ابھی تک لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکا کہ ہڈی کس طرح کی ہونی چاہیے، آنکھ کس طرح کی ہونی چاہیے. ابھی میں بہت بڑے بڑے نامور اساتذہ کو میں سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ آنکھ کھچ کی رکھیا ہے. ٹھیک ہے، آنکھ کھچ کی رکھیا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آنکھ جو ہے ایک تو وہ بڑی مزے کا بات ہے نا، وہ جو لوگ کہتے ہیں آنکھ دیکھ کے کہتے ہیں یار اے 3 بجے تھلے آندا ہونا ہے، آ کے لما پھردا ہونا ہے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے فنکاری کرتے ہیں. لیکن آنکھ جو ہے، آنکھ میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آنکھ اللہ رب العزت نے کبوتر کو دیکھنے کے لیے دی ہے. دوسری، آنکھ سے آپ کو نسل کا پتہ چلتا ہے. کسی حد تک آپ کو آنکھ سے کراس کا پتہ چل جاتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ 25-30 سال سے کبوتر رکھے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں. آپ آنکھ کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یار اس میں کمگر ہے، ٹیڈی کراس ہے. یا اچھا، آنکھ سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبوتر کی ایج کتنی. بعض حالتوں میں کس طرح بلا کہ جس طرح امام دین جو ہیں یہ چینج کرتے ہیں آنکھ کو، تو ڈیفینیٹلی آپ کو گہری آنکھ کا امام دین کبوتر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ بوڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور آنکھ جو ہے، آنکھ سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبوتر ماضی میں بیمار ہوا یا نہیں ہوا. میں آپ کی وہ اس بات سے اتفاق کروں گا جس میں آپ نے کہا تھا ایک رنگ اور ایک رنگ اور. ہاں جی، میں وہ اتفاق کروں پھیکا پڑ جاتا ہے. ہاں جی، ایک آنکھ پھیکی پڑ جاتی ہے. اور آنکھ سے پیٹ کے کیڑوں کا پتہ چل جاتا ہے. وہ یہ ذرا بتا دیں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کبوتر بہت تیز لال آنکھ کا ہے، آپ بلیو کریں، یہ میرے پرسنل تجربے میں بالکل سفید آنکھ کا ہو گیا، بالکل سفید آنکھ کا، ڈیورمنگ نہیں اس کی، بالکل سفید آنکھ کا ہو گیا. اور میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ سوکھ گیا ہے، اور بالکل یہ اس کے پیچھے رہ کے گیا بیچارے کے. تو مجھے مطلب میرے استاد محترم نے بتایا کہ یار اس کو وہ دو کوئی آپ مطلب ڈیورمنگ کے لیے دیا. تو وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ہے وہ ریڈنس جو ہے وہ واپس آنی شروع ہو گئی.
اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کبوتر جو ہے وہ مطلب ویکنس اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ کا جو ہے کلر ہے چینج ہو گیا. ہاں آنکھ سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے، بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی تھلے آ کے لمحہ پھردا ہونا ہے یا یہ انج کردا ہونا انج کردا ہونا ہے. مطلب اس طرح کی ندیم بھائی ہماری بدقسمتی کی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے کبوتر پروری میں ان ہو چکی ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی مجھے نا کوئی بچے چاہیے، تو لیکن میں نے بڑے کبوتروں کا شوق کرنا ہے آپ کے. میں نے کہا آ جائیں بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. آپ یقین کریں وہ ایک جو ہوتا نا عدسہ ایک آنکھ والا وہ ساتھ لے کے آیا. اب وہ ایک کبوتر کو پکڑے، وہ اس نکر پہ جائے، عدسہ لگا کے اس کو پورا غور سے دیکھے، تو ایک کبوتر پہ وہ تقریباً 15-20 منٹ لگائے. میں ندیم بھائی اگتا گیا، میں نے ایک ہی کویسچن کیا. میں نے کہا جو لاسٹ آپ نے میرے بھائی جو آپ نے لاسٹ کبوتر دیکھا ہے، آپ نے اس کی آنکھ میں سے کیا دیکھا ہے؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں ہاتھ سے پکڑ کے، میں عدسہ نہیں لگاتا. آپ مجھے میرے کبوتر کے بارے میں کچھ اسپیشل بتائیں جو آپ نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں رنگ گن رہا تھا. جس کے رنگ 5 پورے ہیں وہ کبوتر ٹھیک ہے، باقی کبوتر بیکار ہیں. اور اس کو میرے پورے کھڈے میں سے میرے 1 یا 2 کبوتر پسند آئے ہوں. آپ کی یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی جو